السلام علیکم، دس از ایمن شاہ۔ مولانا فضل الرحمان نے جو متنازع اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستانی فوج کے شہداء کے متعلق، جوانوں کے متعلق، اینڈ انفارچونیٹلی کہ جو مولانا نے کہا کہ یہ تنہا اسی بات کی لیتے ہیں، سیلری اسی بات کی لیتے ہیں، تو احسان کیا ہے؟ تو مولانا صاحب کی یہ صرف بات نہیں ہے، یہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں جو کہ پچھلے 50 70 سالوں سے اقتدار کے مزے بھی اڑا رہے ہیں، وزارتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں، جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی ٹیون اور ہوتی ہے، ان کا نظریہ اور ہوتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی اور ہوتی ہے، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی سوچ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بہت کول بن کر یہ بیانیہ ہمیشہ قوم کو دیا کہ ہم تو جو ہیں وہ ننھے منھے ہیں، معصوم ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور جو مولانا نے بات کی کہ یہ تنہا اسی چیز کی لیتے ہیں، سیلری اسی چیز کی لیتے ہیں، تو ایک اقبال کا شعر، اور پھر میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسے وہ کہا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشف و کشائی۔ تو میں نے پاکستانی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ تمام بارڈر سے اینڈ ہارڈ ایریاز سے پروگرامز کیے، ایون کہ جو ہے وہ اوپن سی سے بھی کیا پاکستان نیوی کے ساتھ۔ اب یقین کیجئے گا کہ ہمارے جو کریکس ایریاز ہیں، جو ہمارا سر کریک ایریا ہے جہاں پر ہماری پاکستان نیوی پوسٹ ہوتی ہے، ہمارے جوان پوسٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کا لیول ہر 2 گھنٹے بعد اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤن سے مراد کیا ہے کہ آپ جو ہمارے جوان تعینات ہوتے ہیں نا، وہ بانسو کا بنا ہوا جو ہے وہ ایک چیک پوسٹ ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور یا تو وہ پانی میں ہوتے ہیں، پانی نہیں ہوتا تو وہ کیچڑ میں ہوتے ہیں۔ یہ 24/7 اس وقت بھی جب آپ یہ سن رہے ہیں، اور اس وقت جب مولانا یہ بیان دے رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ تو یہ اپنے بچوں کو بھیجے نہ ذرا، اپنے بچوں کے لیے تو انہیں ایوان چاہیے ہوتے ہیں، وزارتیں چاہیے ہوتی ہیں، ششکے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو تھرپارکر میں جو رینجرز تعینات ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ اس وقت بھی جب وہاں پر ٹمپریچر 40 ہوتا ہے تو تھر میں جو فیل ہے وہ 50 ہوتا ہے، اور ہمارے جوانوں نے جو یونیفارم ویئر کیا ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے۔ تو وہاں گرم یونیفارم میں گن لے کر گھنٹوں کھڑے ہونا، یہ کوئی پیسوں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو اس بات پر یقین نہ ہو تو مارکہ حق میں جو ہے وہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ہمارا جو دشمن تھا وہ ہم سے کئی گنا بڑا تھا طاقت کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، لیکن ہمارے جوانوں کا یہ جذبہ ایمانی ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کے جھوٹے پراپوگنڈے کرنا، اور شاید اس لیے کہ آپ ارریلیونٹ ہیں، آپ ریلیونٹ ہو جائیں، اور شاید اس لیے کہ آپ کو کوئی غصہ اور ہے اور آپ نکالنا کچھ اور چاہتے ہیں، تو اس طرح کی اونچی باتیں کر کے پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی دل آزاری جو ہے وہ میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے۔ اینڈ بالخصوص میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور ایک دفعہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جوان ہمارے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا اس تنہا 40-50 ہزار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے اندر ایک جذبہ ایمانی ہوتا ہے جو انہیں قائم رکھتا ہے، اور ہماری جو اتنی لمبی کوسٹل لائن ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے، یہ کوئی پیسوں کے لیے ہم نے دیکھ لیا نا کہ کتنے طاقتور ملک تھے اس ریسنٹلی وار میں، ایران US وار میں، اور کہاں سے کہاں وہ چلے گئے۔ تو یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے، جرت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، جو کہ جس کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کا تو تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، جو آج ہیں، جو اس سے پہلے تھے، جو ابھی ہیں، ان کی اقتدار کے ٹائم اور سوچ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن میں سیاستدان کے 2 چہرے، ایک اپوزیشن کا چہرہ ہے، ایک حکومت کا چہرہ۔ حکومت میں ہے تو اور ان کی آئیڈیالوجی ہے، اور حکومت سے باہر ہے تو اور ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، اور خدا کے واسطے سیاست کریں اس طرح۔ ہمارے جوان جو ہیں وہ ہمارا پرائیڈ ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے شہداء جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے، اینڈ یہ ہمیں پرائیڈ ہے۔ یہ جو فلیگ ہے نا، فلیگ آف پاکستان، یہ ہمارا پرائیڈ ہے، کیونکہ ہماری شناخت ہی یہ ہے۔ تو اس کو خدا کے واسطے جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائیں۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔